ہندو کافر نہیں ہو سکتا. تو پھر کون ہے کافر؟ کافر وہ ہے جو ناستک. عمیر الیاسی، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ تھوڑا قرآن اور حدیث بھی پڑھا کیجئے تاکہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو اور آپ اس طرح کی ڈیبیٹس میں تسبیح گھمانے کے بجائے کچھ صحیح باتیں کر سکیں. اپنے آپ کو سیکولر لبرل ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے. کافر کے معنی کیا ہیں؟ کافر کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، جو اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اس کو ہم مومن کہتے ہیں چونکہ وہ مانتا ہے، اور جو ایسا نہیں مانتا چونکہ وہ اس کا انکار کرتا ہے اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. تو وہ تمام لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جوز ہوں، اگر وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو چونکہ وہ انکار کرنے والے ہیں اس لیے انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانے اور عیسائی اس مسلمان کو اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر کہیں تو کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہودیوں کے ہاں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے اور مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے اور یہودی اپنے عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں کو کافر کہیں تو کہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ کافر کہا جاتا ہے انکار کرنے والے کو. تو جو ہمارے عقیدے کا انکار کرے گا ہم اس کو کافر کہیں گے، اور ہم اگر دوسرے کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو وہ ہمیں کافر کہیں، کیونکہ کافر کے معنی انکار کرنے والے کے آتے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. غزوہ ہند باقاعدہ حدیث ہے میرے سر، وہ الگ غزوہ ہند الگ ہے، آپ اس کو مت جوڑیں پلیز، اس کو مت جوڑیں. دیکھیے طارق فتح نے اس شو میں اور اس سے پہلے بھی بہت سے شوز میں غزوہ ہند کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پینل میں کسی بھی پینلسٹ نے غزوہ ہند کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی، بلکہ بات گول مول کر کے آگے بڑھ گئے. گویا کہ کہیں ایسا لگ رہا ہے ویورز کو کہ کہیں کوئی بات چھپائی جا رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے سے پہلے بہت سی ایسی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تک کہ وہ نشانیاں سامنے نہیں آئیں گی، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. اس زمانے میں جو بڑے بڑے ممالک، مشہور ممالک تھے، ان میں پرشیا تھا، رومن امپائرز تھے، اسی طریقے سے بھارت ہزاروں سال پرانا ملک ہے تو اس کی ایک اہمیت ہے اور عربوں کو اس ملک کے بارے میں معلوم تھا. تو جہاں جہاں وہ بڑے بڑے واقعات اور جنگیں ہونے والی ہیں قیامت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی ہے. اس حدیث کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے. اس حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی غزوۃ الہند شروع کر دو اور ہندوؤں کو اور کافروں کو اور غیر مسلموں کو مارنا اور کاٹنا شروع کر دو. ایسا حدیث میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے دنیا بھر میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، انڈیا میں بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ ہو گئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ آگے آنے والی ہو. جس طریقے سے دوسری جنگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی کا تذکرہ کیا ہے، ایسے ہی ہندوستان میں ہونے والی جنگ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی کا ذکر کیا ہے. جنگ کو عربی میں غزوہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو غزوۃ الہند کہا گیا ہے. نو یہ ہے طریقہ مسلمانوں کا بات کرنے کا. ہندوستان کا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ ہندوستان کا وسلم مسلمان، یہ اس طرح بتایا ہندوستان آپ کا کو. مسلمان. طارق فتح عمیر الیاسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ اور تعجب کی بات یہ کہ طارق فتح اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو ملحد نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو کرسچن یا ہندو نہیں کہتے، بلکہ اپنے آپ کو ایک مسلمان مانتے ہیں اور خود یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا اسلام مانتا ہوں، ملا کا اسلام نہیں مانتا. اب ایک ایسا مسلمان، طارق فتح جیسا مسلمان، کس طریقے سے سوالات کا جواب دیتا ہے آپ خود ملاحظہ کیجیے. نہیں سر، سوال پوچھیں گے نا، یہ گیم میں ریٹوریکل کوسچن کی نہیں کھیلتا. میں بھی 66 سال کا. آپ بتا دیں میں کیا سوال پوچھوں. نا آپ پوچھیں، آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ پہ الزام ہے. ارے الزام نہیں ہے، الزام کوسچن نہیں ہوتا ہے. میں ایکسپلین تو کرنے دیں مجھے. آپ کریں، سوال کریں، میں اتنا بدھی ہے کہ میں سمجھ جاؤں گا. آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پاتا، میں کوئی کہیں سے بندر کی اولاد آ گیا ہوں، میں ابھی فلی ڈیولپڈ ہیومن بینگ نہیں ہوں اور آپ نہیں کر آپ کریں کہ نہیں کروں کریں سوال. آپ میں آپ سے بات تو کروں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں، لیکن آپ تو اتنی انٹالرنس دکھا رہے ہیں ابھی کہ میں تو آپ سے بحث ہی نہیں کر پاتا. میں آپ کو شمس نام پہ پرابلم ہے لیکن ایلن اور مارک نام پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ایلن ہے وہ ہے. کیوں؟ میں آپ سے بتا، ایلن کون سا انڈین نام ہے بتائیے، مارک کون سا انڈین نام ہے بتائیے. کب ہندوستان کو تباہ کرنے کی بات کر رہا؟ تو شمس ہندوستان کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ.
وہ پوری آرمی کا نام ہے, آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں, اور جب آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں. تھوڑا یہ جو شو ہے یہ تھوڑا ہلکے سے چلتا ہے. نہیں, جس طرح کا جواب دیں گے, میں بھی پنجابی ہوں, ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کو یو پی کا ادب سکھاؤں گا, کیا آدھا ورد نہیں کہوں گا میں. مجھے جو کہے گا کہ میں چور ہوں, میں اس کو ثابت کر دوں گا. اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود فضیحت. یعنی آپ دوسرے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں, کیا بات کرنے کا طریقہ یہ ہے, اور خود آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا نہیں. سر 452 آتم گھاتی روہت صاحب میں ایک بات جواب دے سکتا ہوں. ایک سیکنڈ, 452 آتم گھاتی حملے ہوئے پچھلے ایک سال میں, اس میں سے 450 ایسے لوگ تھے جو اسلام کا نام لے کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے یا مسلمان تھے. سر وہ کون سے سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں؟ روہت سردار دراصل جھوٹ بولنے کے عادی ہیں, اور بغیر ریسرچ کیے یا اپنے مرضی کی ریسرچ کر کے وہ شو میں آتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیکچوئل بیسس پر اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آئیے دیکھیے ہفنگٹن پوسٹ کیا کہتا ہے. ہفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 1980 سے لے کر 2005 تک, یہ ایف بی آئی کی رپورٹ ہے کہ 1980 سے لے کر 2005 تک جتنے ٹیررسٹ اٹیک یو ایس میں ہوئے ہیں اس میں سے 94% ٹیررسٹ اٹیکس نان مسلمز کے ذریعے ہوئے ہیں. یورپ میں 1980 سے لے کر 2005 تک جتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں ان میں صرف 2% مسلم ٹیررسٹ کے ذریعے ہوئے ہیں, جبکہ 98% نان مسلم ٹیررسٹ کے ذریعے ہوئے ہیں. 1970 سے لے کر اب تک ٹوٹل 140,000 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں. اگر ان 140,000 ٹیرر اٹیکس میں سے ہر ایک واقعے میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اول تو یہ بنیادی طور پر غلط ہے, یہ حقیقت کے خلاف ہے. اگر مان بھی لیں فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ کہ اس میں سے ہر واقعے کے اندر مسلمان بطور ٹیررسٹ شریک ہوئے ہیں, تب بھی یہ نمبر صرف 0.00009% مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کس دنیا میں جیتے ہیں؟ آپ کون سے فیکٹس کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے اور یہ کسی مسلمان کا آرٹیکل نہیں ہے. آپ سرچ کریں گے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا. یہ فیکٹس اور یہ ڈیٹا کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے سامنے ایک ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھ کر آپ فیکٹس اور ڈیٹا پیش کرتے ہیں اور پوری قوم کو, ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش پر عمل کرتے ہیں اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. آخر میں مسلم آرگنائزیشن خصوصاً جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس طریقے کی دیگر آرگنائزیشن سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ فتویٰ چونکہ ایک اسلامی ٹرم ہے اور طارق فتح جیسے لوگ جو ہندوستان میں نقض امن اور دہشت پھیلانے کے لیے, مسلمانوں اور ہندوؤں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے کینیڈا سے آئے ہیں اور میڈیا جن کو پروموٹ کر رہا ہے, اور ایک اسلامک ٹرم کو فتوے جیسی صاف, شفاف اور واضح اور اسلامک ٹرم کو اس فسادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. میں مسلم آرگنائزیشن سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کریں, اور میڈیا کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اسلامی ٹرمز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر پائے. ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلا مسلم پرسنل نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسنل